ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ملک میں جو کرونا کے کیسز اس وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جلسے جلوس بھی کر رہی ہے، کل پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک جلسے ہیں، جلسے تو میرے خیال میں اب کرونا کی وجہ سے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ حکومت نے جو کہہ دیا ہے تو کچھ دن بعد ہو جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اپنا بیانیہ تو مریم بی بی نے خود جو گلگت بلتستان میں جا کے جو انٹرویو دیا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف کبھی لیکن اچھا ندیم افضل چند صاحب، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ جب گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلانی تھی تو اس وقت تو حکومت نے کچھ نہیں کہا، اس وقت حکومت کو کورونا یاد نہیں آیا، اور اب جب ہم نے جلسہ کرنا ہے تو حکومت کو کورونا یاد آ گیا۔ دیکھیں، حکومت نے اپنا جلسہ پہلے ملتوی کیا ہے اور بعد میں اپوزیشن کو کہا ہے، اور میرے خیال میں اگر اس وقت جو ملک میں ایک وبا چلی ہے کرونا کی، آپ یقین جانیے ہاسپٹل بھرے ہیں اور لوگوں میں بڑا تشویش پائی جاتی ہے۔ سو گیدرنگ کی آپ ایک طرف لوگوں کے کاروبار آپ بند کر رہے ہیں کہ گیدرنگ نہ ہو، شادی حال آپ شادی حال کو کہہ رہے ہیں 300 سے زیادہ بندے اکٹھے نہ ہو، تو پھر اس ملک میں دو قانون تو نہیں ہو سکتے نا۔ قانون تو ایک ہی ہوگا کہ آپ الیٹ کلاس کو منع نہیں کریں گے اور بھارتیہ بند کریں گے، شادی بھی نہیں کرنے۔ جناب ندیم افضل چند صاحب، آپ ایک ایسے سیاسی خاندان سے اور خود ایک ایسے سیاسی فگر ہیں جن پر لوگوں کو جن کی رائے پر لوگوں کو بہت بھروسہ رہا ہے ہمیشہ، اور اب بھی لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، ایک سنگین قسم کا ڈیڈ لاک ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کوششیں کریں کہ اپوزیشن اور حکومت ڈیڑھ لاکھ اصولی طور پہ جو 1.5 لاکھ ہے لغاری صاحب، یہ پولیٹیکل لوگوں کو ختم کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں اب ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بدترین حالات میں بھی بات چیت کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی خراب حالات ہوں۔ وزیراعظم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میں کسی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں یا اپوزیشن سے میں ڈائلاگ نہیں کروں گا۔ آپ لوگ جو جیسے اتنے وائبرنٹ لوگ اور اتنے سمجھدار لوگ ہیں آپ پارٹی کے اندر، تو آپ لوگ تو کم از کم جا کر اپنی آواز تو رکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے بات چیت کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے، انہی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، کم از کم دروازے تو کھولیں۔ دیکھیں جی لغاری صاحب، میری تو آئیڈیالوجی یہ ہے کہ سیاست میں ہٹ درمی نہیں چلتی، اور سیاست میں بات چیت ضرور ہونی چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے ہی پالیٹکس ہوتی ہے، بات چیت کے ذریعے ہی پارلیمانی نظام چلتا ہے، اور ڈیموکریسی بھی بات چیت کے ذریعے چلتی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ، اسپیکر صاحب نے بھی کوشش کی لیکن اس میں اپوزیشن پارٹیز نے ایک دو نے بائیکاٹ کر دیا۔ ہم پھر بھی کوشش کریں گے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل بات چیت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر بات چیت بند ہو جائے گی تو پھر ریموٹ ہیمن والا کام خدا نہ خواستہ اس سٹیج پہ نہ چلا جائے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دروازے بند کرنے کا اعلان ملک کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے بھی پارٹی کے سینئر لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جن کی رائے کو لوگ بھی، عام آدمی بھی اہمیت دیتا ہے، وہ لوگ تو کم از کم جا کر وزیر اعظم سے اور ان کے جو ارد گرد بہت قریبی لوگ ہیں ان سے لیکن وزیر اعظم سے بات چیت، وزیر اعظم سے تو ہم جی میرے خیال میں آواز میں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ندیم افضل چند صاحب ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی، دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لغاری صاحب، آپ جو بات ندیم صاحب سے کر رہے تھے، بات چیت والی بات، تو حکومت ویسے اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ ندیم افضل چند صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب، جیسے کہ لغاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ تو حکومت کا فرض ہے نا کہ حکومت اپوزیشن سے بات کرے، حکومت اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ کل اب جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں اپوزیشن تو بضد ہے کہ جتنی مرضی رکاوٹیں ہوں، ضلع انتظامیہ روکے، حکومت روکے، ہم تو جلسہ کریں گے۔ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لغاری صاحب، اب ویسے کل ہونے کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ نئی اجازت ملتی ہے تو اپوزیشن تو کرے گی جلسہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف سے انتہا کا راستہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، ہم ایک
بڑے عرصے تک ہم شدید قسم کی انتہا پسندی کا شکار رہے ہیں اور اب بھی ہم انتہا پسندی کا شکار رہے ہیں. ہمیں مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر، فرقے کے نام پر، جو ہے وہ زبان کے نام پر لڑایا جاتا رہا ہے اور انتہاؤں میں بانٹ کر لڑایا جاتا رہا ہے. اور ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے وہ اس میں سہولت محسوس کرتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے، تو ان کا کام جو ان کی طرف کوئی نہ دیکھے، ان کی کارگزاریاں کوئی نہ دیکھے اور عوام کے بارے میں کوئی نہ سوچے. یہ ایک مسئلہ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز سہ سکتے ہیں تو آپ برداشت کر لیتے ہیں. اب پاکستان کے اندر برداشت کی کوئی اور حد رہ نہیں گئی ہے. لوگوں کے پاس جینے کے لیے جو ہے کوئی آس، کوئی امید، کوئی روشنی کی کرن، کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہے. اب اگر یہ اس طرح سے باہم لڑتے جھگڑتے وقت گزارتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے. پاکستان ہمارے لیے ہماری ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد سے بھی زیادہ بہت ہی ہمارے لیے ہمارا ملک ہی سب کچھ ہے. لیکن اگر ہمارے ملک کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو پھر ہم آواز اٹھائیں گے. ہماری آواز کمزوری سے ہی، لیکن ہم یہ آواز ضرور اٹھائیں گے کہ اگر انتہا پسندی حکومت کی طرف سے ہے تو وہ نہ اختیار کرے، اگر اپوزیشن کی طرف سے ہے تو وہ بھی نہ اختیار کرے. اب اگر کوئی بالکل غیر جانبدار آدمی لا کر بٹھائیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ ختم ہو گیا تھا یہ دور کے جناب لوگوں سے انتقام لیا جاتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.